بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گردیدن پھرنا، گھومنا، ہونا، گردد مضارع۔ اس کا معنی ہونا انہوں نے نہیں لکھا، یہ بڑا ضروری ہے، لکھیں اس کو ساتھ اور یاد بھی کریں۔ اس کا معنی گھومنا، پھرنا اور ہونا، تینوں معنی۔ گزاردن ادا کرنا، گزارد مضارع۔ گستردن بچھانا، گسترد مضارع۔ لافیدن لاف مارنا، لافد مضارع۔ لاف مارنا پتہ ہے؟ جو بندے بڑی بڑی چھوڑتے ہیں نا، یا بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، دعوے کرتے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا، اور کرتے کچھ بھی نہیں، کر کچھ بھی نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں لافیدن۔ ماندن رہنا، عاجز کرنا، ماند مضارع۔ لیکن یہ رہنا جو ہے نا، رہنا یہ وہ رہنا نہیں ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر رہنا، یہ وہ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہاں رہنا کا معنی ہے کہ کسی کام کے کرنے سے رہ جانا، یعنی بالکل تھک جاتا ہے جیسے بندہ، یا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں کوئی طاقت ہمت باقی نہیں رہی، یہ وہ معنی ہے ماندن۔ ماندن کا معنی عاجز آ جانا۔ ہماری پنجابی زبان میں اس علاقے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں ماندہ ہوا ہے، کہتے ہیں نا ماندہ۔ ماندہ وہ یہی فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ یہ بیمار ہے، یعنی عاجز آ گیا، اٹھ نہیں سکتا۔ ماندن رہنا، عاجز کرنا، ماند مضارع۔ عاجز کرنا کی بجائے بھی عاجز آنا زیادہ بہتر ہے، عاجز آ جانا کسی کام سے، یعنی نہ کر سکنا۔ لیسیدن چاٹنا، لیسد مضارع۔ مانستن مشابہ ہونا، ماند مضارع۔ مشابہ ہونا کا پتہ ہے؟ ایک چیز دوسری چیز جیسی ہے، سیم ہے۔ مانند نہیں لفظ ہم استعمال کرتی، یہ چیز فلاں چیز کی مانند ہے، وہ اسی سے بنا ہے۔ مانستن مشابہ ہونا، ماند مضارع۔ مکیدن چوسنا، مکد مضارع۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا۔ مرکب ناقص کی 4 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب اضافی، دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس کی ایک تعریف ہے، دوسرا اسے بنانے کا طریقہ ہے، اور تیسرا اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ مرکب توصیفی کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر ترکیب پائے، یعنی بنے۔ ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، سارے مل کے کہو۔ اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مرکب اضافی میں 2 چیزیں ہیں نا، کون کون سی؟ مضاف اور مضاف الیہ، جس کی نسبت ہو وہ مضاف، اور جس کی طرف نسبت ہو وہ مضاف الیہ۔ اسی طرح یہاں بھی 2 چیزیں ہوں گی، ایک موصوف اور ایک صفت، موصوف اور دوسرا صفت۔ جس چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے؟ آپ اردو میں کہتے ہیں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، تو کس کی خوبی بیان ہوئی ہے؟ پانی کی۔ پانی کیا ہوگا؟ موصوف۔ اور جس لفظ نے یہ خوبی خامی بیان کی ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ ٹھنڈا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ صفت ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ جس چیز کی خوبی یا خامی بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ اور جو لفظ خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہا جاتا ہے۔ اور موصوف صفت ملتے ہیں جب، تو جو مرکب بنتا ہے، مجموعہ تیار ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟
مرکب توصیفی، مرکب توصیفی موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، اور موصوف کے آخری حرف کے نیچے بھی زیر آتی ہے، جیسے وہاں مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر تھی، یہاں موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں کا، کی، کے یا را، ری، رے نہیں آتا۔ مرکب اضافی کے ترجمے میں کا، کی، کے یا را، ری، رے میں سے کچھ آتا ہے، یہاں نہیں آئے گا۔ اور ترجمہ اسی طرح کریں گے کہ آخر سے شروع کریں گے، بعد والے کا ترجمہ پہلے ہوگا، یعنی صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا اردو میں، اور موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ مثالیں دیکھو اس کی، دستار سبز، دستار سبز، سبز پگڑی، یہاں کسی چیز کی خوبی بیان ہو رہی ہے نا، اس کی حالت اور کیفیت بیان ہو رہی ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے۔ اس میں پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ دستار، یہ کیا کہلائے گا؟ موصوف، کیا کہلائے گا؟ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ سبز، یہ کیا کہلائے گا؟ صفت۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دستار سبز یہ پورا کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، اور دستار کی را کے نیچے زیر ہے، کیونکہ موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی۔ ٹھیک ہے نا نہیں؟ آب سفید، سفید پانی، ٹھیک ہے جی، نہیں وہ مرکب اضافی ہے۔ زبان دروغ کا معنی ہے جھوٹ کی زبان، جھوٹ کی زبان۔ ہاں زبان دراز ہو تو پھر مرکب توصیفی ہوگا، لمبی زبان، زبان دراز، لمبی زبان، یہ مرکب توصیفی ہے۔ دستار سیاہ، کالی پگڑی، سیاہ پگڑی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ پہلے موصوف آئے گا، پھر صفت آئے گی، موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، اور کا، کی، کے یا را، ری، رے نہیں آئے گا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں مرکب آپ نے مرکب اضافی بھی اور مرکب توصیفی بھی یہ تلاش کرنے کریمہ سعدی میں شروع سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے جو 5 سبق ہیں کریمہ سعدی کے، ان میں سے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی دونوں تلاش کریں، تلاش کر کے لکھیں، ان کا ترجمہ بھی اور چیک کروائیں۔